الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر. صحابہ کی امامت کا شرف جس کو ملا اول، امامت ناز کرتے ہیں میرے صدیق اکبر پر. علی شیر خدا کہتے بصدق دل سرے منبر، علی شیر خدا کہتے بصدق دل سرے منبر. فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر، فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر. محافظ بھی مجاہد بھی نبی کے ہے خلیفہ بھی، محافظ بھی مجاہد بھی نبی کے ہیں خلیفہ بھی. خلافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر. غار ثور میں دیکھو محب محبوب کا منظر، غار ثور میں دیکھو محب محبوب کا منظر. زیارت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر. فضیلت اپنی اپنی ہے صحابہ کی مگر سن لو، افضلیت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب، یہ پاک مہینہ خلیفہ بلا فصل
امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے۔ تو اہل سنت جہاں حضور کے تمام اہل بیت، مولا علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت کی جو شخصیات ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، جہاں ان سے محبت اور پیار کا کمال اظہار کرتے ہیں، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، وہ آنکھیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کی شان کے معترف ہیں، لیکن بالاجماع پوری امت کا جو متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، تو ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے بھی معترف ہیں اور ان کی عظمت کے بھی گیت گاتے ہیں۔ کوئی اہل بیت سے صرف محبت کرتا ہے اور کوئی صرف صحابہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ اسلام سے قبل اور زمانہ اسلام کے بعد تو آپ کا بڑا ہی مقام مرتبہ ہے۔ آپ نے کبھی شراب نہیں پی اور کبھی آپ نے کسی برائی کا ارتکاب نہیں کیا۔ رب ذوالجلال کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کو چنا اور جہاں رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین کا مقام بخشا، تو میرے جتنے بھی اصحاب ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بھی چنا ہے۔ تو آپ نے دور جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے قبل بھی کسی برائی کا ارتکاب جو ہے وہ نہیں کیا، اور اسلام سے قبل عبد الکعبہ کے نام سے، اور جب اسلام لاتے ہیں تو عبداللہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو علماء کرام اس کی تطبیق کچھ اس طرح قائم فرماتے ہیں کہ والدین نے آپ کا نام جو عبد الکعبہ رکھا اور نبی کریم اسلام نے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی پسند تھا۔ دو نام حضور کے انتہائی پسندیدہ ہے، ایک عبد الرحمن اور ایک عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر بیٹوں کی نعمت عطا فرمائے تو عبد الرحمن یا عبداللہ کسی ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت اور شفقت اس ان ناموں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر ہے۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے۔ تھوڑا سا آپ کی ذات کے حوالے سے میں تعارف کراتا چلوں۔ ابو بکر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت مولا علی کا بھی یہی مذہب ہے، تمام ائمہ اہل بیت کا بھی یہی مذہب ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، درمیان میں کوئی اور خلیفہ نہیں ہے۔
اس کی بین دلیل یہ ہے کہ تمام صحابہ موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ صدیق جا کے نماز پڑھائے۔ تو جو امام ہوتا ہے وہ اپنے مصلی پہ جس کو کھڑا کرے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہے۔ تو روحانیت کی جو ابتدا ہے اور روحانیت کی جو انتہا ہے وہ مصلی رسول پہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا روحانی خلیفہ بھی بنایا ہے اور سیاسی خلیفہ بھی بنایا ہے، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے معترف ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ کے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعلان جو ہے وہ فرمایا۔ تو ابو بکر کا مطلب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ سینوں میں دھڑکنے والے، دل مچلنے لگیں گے اگر آپ ابو بکر کا مطلب جو ہے وہ سمجھ جائیں، اور آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ، آپ کی اولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو بکر کا لفظی معنی بنتا ہے اولیت والا۔ کیا جی؟ اولیت، اول ہوتا ہے نا، اول، پہلا۔ تو جس شخصیت کا نام ہی اولیت پر مشتمل ہے، بعض لوگ جو ہے بطور نفرت، بطور اہانت جو ہے آپ کو صدیق اکبر نہیں کہتے، صرف ابو بکر کہتے ہیں۔ جو معاذ اللہ بطور اہانت ابو بکر کہے آپ کی اولیت کا، تو وہ بھی اقرار کر رہا ہے، کیونکہ رب الجلال نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان اور مقام مرتبہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اور آپ کو ابو بکر، خالی ابو بکر کہنا، اس سے ہمارے علماء منع فرماتے ہیں، کیونکہ صرف ابو بکر کہنے میں تھوڑی سی بو آتی ہے۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں نقل فرمایا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فراز ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، شاید پہلے بھی میں نے یہ کی بات آپ کو بتایا ہو۔ کہتے ہیں کہ تلوار کے اوپر چاندی کا نقش و نگار کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ ائمہ اہل بیت کو لوگوں نے پڑھا کم ہے، ان کے نام پہ سیاست زیادہ کی ہے۔ آپ اگر ائمہ اہل بیت کی ڈیپلی زندگی غیر جانبدار ہو کے، کیونکہ ہم شخصیت پرستی میں ڈوبے ہوئے، غیر جانبدار ہو کر اگر آپ پڑھیں تو ایک رتی بھی کسی اہل بیت کے تمام ائمہ میں سے کسی ایک کے بیان میں، قول میں، فعل میں ایک رتی بھی صحابہ کے بغض کی بو نہیں ہے۔ محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، اور ان کے احسانات کی وہ معترف ہے۔ اس نے آ کے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ اے امام محمد باقر، یہ بتائیے کہ جو تلوار ہوتی ہے اس کے اوپر چاندی کے نقش و نگار کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح ہمارے پاس یہ چھریاں ہوتی ہیں، چاقو ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وہ تانبے کی تار جو ہے اس کے کچھ نشان جو ہے وہ صرف بیل بوٹے جو ہے بنا دیے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی میری بات؟ تو اس نے اس پہ دلیل مانگی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں قرآن و حدیث سے بات سمجھ نہ آئے، نہ ثابت ہو رہی ہو، تو پھر بابوں کے پاس آنا چاہیے۔ بات سمجھے نا؟ پھر بابے کام آتے ہیں۔ پھر کیا جی؟ آج کل تو ایک روش چل نکلی ہے نا کہ جب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بابوں کو گالی نہ دیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن بابوں کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی یہی پوچھ لے کہ بر صغیر پاک و ہند میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، کیوں جی؟ صحابہ کرام آئے ہیں، تبلیغ کی ہے، تو بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام کا تخم ہے، یہ جو بیج ہے، یہ لگایا کس نے؟ یہ دادا گنج بخش علی حجویری نے لگایا، حضرت خواجہ معین الدین نے لگوایا، حضرت بابا فرید گنج شکر نے لگایا ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ہمارے پاس جو اسلام کی روشنی ہے، ہمارے پاس جو اسلام کا نور ہے، یہ کون ہے؟ بابے ہیں کہ کوئی نہیں؟
جو بابوں کو گالیاں دینے وہ خود بھی سوچ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ نام لینا ہے خواہ بخواہ اگلے کو جو ہے وہ اس کا وزن بڑھانے والی بات ہوتی. جو گالیاں دیتے بابوں کو ان سے پوچھے کہ تم نے اسلام کلمہ اسلام پڑھا ہے تو کیا تمہیں رسول اللہ نے پڑھایا؟ بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں تبلیغ دین کا سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے رہا اور میری امت میں میری امت کے اولیاء کے ذریعے رہے گا. اب مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو حضرت امام بخاری ہیں، امام مسلم ضمناً یہ بات چلنے کے لیے آپ کے گوش گزار کر دوں، اور دیگر جو محدثین ہیں بڑے لیول جنہوں نے کتب لکھی ہے، امام مسلم، امام بخاری، کہتے ان کے علاوہ وہ لوگ کسی کو نہیں مانتے. تو اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے جو حدیثیں پڑھی ہیں امام بخاری کی بخاری اس میں سے یا امام مسلم کی مسلم شریف جو ہے اس میں سے، تو یہ آپ کو امام بخاری نے پڑھائی ہے؟ یہ کتابیں بھی تو بعد میں بابے ہی مرتب کرتے رہے. نہیں سنا؟ یعنی بیوقوف آدمی کی یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو زبان سے بات کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ غور نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا اس پہ میں پہرا بھی دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، ثابت بھی کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں. پتہ چلا کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا انہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے، انہیں بابا فرید گنج شکر کہا جاتا ہے، انہیں حضرت خواجہ معین الدین کہا جاتا ہے. کیا آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی بر صغیر میں؟ کوئی نہ. یاد نہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے سامنے بت بولتے تھے؟ وہ شادی اور لکھنی بت تھے کہ کوئی نہیں تھے؟ بولتے تھے کوئی نہ بولتے تھے؟ پڑھتے کیا تھے؟ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے ہمارے بابے تو وہ ہیں جنہوں نے پتھروں سے کلمے پڑھا لیے ہیں. تم کنہیں گالیاں دیتے ہو؟ اپنی عاقبت خراب مت کرو. اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے اولیاء کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ انہوں نے ہمیں دین اسلام کی روشنی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. تو حضرت سیدنا، یہ پتہ نہیں کہاں سے بات چلی تھی، میرے ذہن سے بھی نکل گئی، آپ کے ذہن سے بھی نکل گئی. ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ ان کو نہ قرآن میں یہ بات ملی نہ حدیث مصطفیٰ میں یہ بات ملی. بات کیا ہے؟ کہ تلوار کے اوپر چاندی کے نقش و نگار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جب قرآن و حدیث سے بات نہ ملے تو بابے کام آتے. نہیں سمجھے؟ اب ان لوگوں کو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، انہیں کتابوں سے رجوع کرنا چاہیے تھا. آخر پہلے بھی تو کوئی کتابیں ہوں گی نا، امام بخاری سے پہلے بھی تو کتابیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کچھ. جہاں قرآن مصحف کی صورت میں موجود تھا تو انہیں نہیں آنا چاہیے تھا نا. قرآن تو تھا نا، قرآن سے رابطہ کرتے. حضرت امام محمد باقر، سبحان اللہ، سید کی نشانی ہوتی جاہل نہیں ہوتا. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ اسے، اگر اس کا اپنے نانا سے رابطہ ہو تو بغیر پڑھے بھی رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے. وہ مالک خالق دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. آپ کو باقر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا. پھاڑنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بال کی کھال اتار دیتے تھے مسئلہ بتانے میں، جنہیں امام محمد باقر کہا جاتا. نام آپ کا محمد ہے، باقر اس لیے کہ آپ مسئلہ بتانے میں بال کی کھال اتار دیتے، ادھیڑ دیتے تھے. فرمایا مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو تو میں تمہیں مسئلہ بتا دیتا ہوں. یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں، حضور نے نہیں فرمایا، قرآن میں رب نے نہیں لکھا کہ تلوار کے نقش و نگار جائز ہیں کہ نہیں. فرمایا جائز ہے. جواب کیا دیا؟ جائز ہیں. لوگوں نے کہا اس پہ دلیل؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر چاندی کے نقش و نگار کر رکھے تھے. چاس آئے گی گل کی کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر کہہ رہے ہیں، امام ذہبی نقل فرما رہے ہیں، کوئی ان پر اعتراض نہیں کرتا سند کے حوالے سے.
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار پر چاندی کا زیور جو ہے وہ پہنا رکھا تھا، نقش و نگار کروا رکھے تھے، لہذا جائز ہے۔ پتہ چلا حضرت امام محمد باقر، امام زین العابدین کا بیٹا، اور امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا، اور امام حسین مولا علی کا بیٹا، وہ یہ فرما رہے ہیں جائز ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ صدیق اکبر کی بات میرے نزدیک بطور حجت اور دلیل ہے۔ جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں بطور حجت اور دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمل کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک اتھینٹک ہے، بطور حجت اور دلیل میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جائز ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے یہ پہنا رکھا تھا، نقش و بیل بوٹے اپنی تلوار پر بنا رکھے تھے۔ ظاہر ہے یہ بیل بوٹے بندہ اس وقت ہی بناتا ہے جب تلوار سے محبت ہوتی ہے۔ عام چاقو پہ بلا کو بنواتا ہے، اس چاقو پہ بنواتے ہیں لوگ جسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس چیز کو کیا پنجابی میں کہتے ہیں، سائی پہ بنوانا۔ چراغ دین کے چاقو ہوتے تھے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ، قصور کے بنے ہوئے ہیں، یاد کوئی نہیں جی؟ چراغ دین کے چاقو، وہ پیتل کی، اس کے اوپر وہ خول چڑھایا ہوا تو لکڑی کی ڈنڈی ہوتی تھی، ہاں کلمے بنانے کے لیے، تو وہ اسپیشلی جو ہے وہ اساتذہ کے پاس بھی ہوتے تھے، برکت ہوتی تھی جب کلمے ہاتھوں سے بنائے، چوری سے کلمے بنا کے لکھوایا جاتا تھا۔ اب تو کلموں کا سلسلہ ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا، کلمے توڑ کے بیٹھے ہوئے سارے۔ کہا یہ دلیل ہے امام محمد باقر کے نزدیک، ابو بکر صدیق کا عمل دلیل ہے۔ اچھا جب یہ بات کہی نا حضرت امام محمد باقر نے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا ہوا تھا، وہ بگڑ گئے۔ وہ سوال پوچھنے والے بگڑ گئے۔ سنیو، ناز کرو اپنے عقیدے پر، اللہ نے تمہیں وہ فکر عطا فرمائی ہے کہ قبر میں اللہ کے فضل سے یہ فکر ایک روشن چراغ کی طرح ہوگی کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، تیرے فضل سے، تیرے محبوب کی رحمت سے ہمارا دامن نہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، نہ صحابہ کی محبت سے خالی ہے، نہ اولیاء کی محبت سے خالی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا رب اپنے نبیوں کا صدقہ، اپنے مصطفیٰ کی اہل بیت کا صدقہ، حضور کے غلاموں کا صدقہ، صحابہ کا صدقہ ہمارے اعمال کی طرف نہیں دیکھے گا، بلکہ ہماری محبت کی طرف دیکھ کر ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ کہو سب آمین۔ جب کہا نا ابو بکر صدیق کہا، انہیں ابو بکر پر کوئی اعتراض نہیں تھا، انہیں صدیق پر اعتراض تھا۔ ابو بکر پر اعتراض، انہوں نے کہا ابو بکر، ان لوگوں نے کہا ابو بکر، کہتے ہیں آپ اب بھی انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ کنہوں نے کہا؟ یہ سلسلہ اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا، اسلام کو یہودیوں نے کمزور کیا، مسلمانوں کو آپس میں لڑا لڑا کر۔ عبداللہ ابن سبا یہ سب سے بڑا خطرناک آدمی تھا جس نے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اسلام کو نقصان کیا، اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمجھ رہے؟ اس لیے جس بات کی حقیقت کا پتہ نہ اس پہ بحث نہیں کرتے، کبھی بھی اہل بیت اور صحابہ کے جو معاملات ہیں ان کو چھیڑا نہ کرو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص کسی پہ تنقید کر رہا تھا، آپ نے فرمایا جتنی دیر تنقید کرتے رہے، اگر مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیتے تو کیا ہی بات تھی، اپنے حصے کی ایک شمع جلا لیتے تو کیا ہی بات تھی۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگ اسے ایمان اور دلیل اور اسے اسلام کہہ رہے ہیں، لڑتے رہے آپس میں، لڑتے رہے۔ میں اکثر پیٹتا رہتا ہوں، یار ان چکروں میں نہ پڑا کرو، یہ وہ چکر ہے جو تمہیں مصطفیٰ سے دور کر دیں گے۔ جو چکروں میں پڑتا ہے وہ بھی بچتا ہے، اس کو خود بھی چکروں میں پڑ کے وہ چکر آ کے گر جاتا ہے، بالخصوص بالآخر آ کے گر جاتا ہے۔ اور ہم نے گرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک روشنی ہے جو ہمارے سینے میں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سینوں تک منتقل ہو جائے اور صحیح فکر کے ساتھ آپ اس دنیا سے جائیں۔
اللہ اکبر. اس نے کہا کہ آپ ابھی تک صدیق کہہ رہے ہیں. کس کو کہا؟ وہ تو ابو بکر ہے. حالانکہ پتہ انہیں یہ بھی نہیں تھا کہ ابو بکر کا معنی بھی پہلا ہوتا ہے. ابو بکر کا معنی بھی پہلا ہوتا ہے، جو پہلا ہو. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. پتہ چلا کیوں سرخ ہوا؟ بتائیے ذرا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سنی تو برداشت نہ ہوئی. پتہ چلا سید کی یہ علامت اور نشانی ہے، صحابہ کی توہین سنیں تو اسے برداشت نہیں ہوگی. جائیں تعلقات پہاڑ میں، ہر کوئی بنتی کا بیلی ہے جناب والا. آپ کے جسم میں کمزوری آئی، آپ کے گلے میں کمزوری آئی، آپ کے کسی اور معاملے میں کمزوری، سب ساتھ چھوڑنے والے ہوتے ہیں. ایسے تعلقات کو ہم نے کیا کرنا؟ ساتھ لے کے جانے. تعلق صرف مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ پورا رکھو بس. اور کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں قبر میں روشنی کا کام دے سکے. امام اہل سنت اس لیے کہا تھا نا، یہ فرمایا یہ چراغ ہے جو قبر میں لے کے چلے. اندھیری رات تھی، چراغ لے کے چلے. وہ چراغ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت ہے. اتنا بڑا امام جس کی زندگی کو اس کی کتابوں پر تقسیم کیا جائے تو 56 صفحے بنتے ہیں جو روز لکھے ہیں. وہ شخص کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اندھیری رات ہے، چراغ لے کے چلے. مجھے کسی چیز پر ناز نہیں ہے، مجھے کسی شے پر فخر نہیں ہے. میری زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزری ہے. سب کچھ ہوا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، تفاسیر بھی لکھی ہیں، تراجم بھی کیے ہیں، فتاوی جات بھی مرتب کیے ہیں، لیکن کسی پر ناز نہیں ہے. ناز صرف ایک ہی بات پر ہے کہ میں مصطفیٰ کا اتنا غلام ہوں، اور یہی چراغ محبت مصطفیٰ والا ہی قبر میں لے کے جاؤں گا. یہاں لوگ 1.5 کتابڑی لکھ لیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام اتنا بڑا کیا، یہ ہمارے لیے یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن امام اہل سنت نے کہا قبر میں روشنی مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوگی. کہا آپ ابھی ابو بکر کہہ رہے ہیں صحابہ کی توہین سن کر خوش ہونے والے سید کو میں سید نہیں مانتا. دنیا والے مانتے ہیں تو مانتے رہیں. امام محمد باقر سے بڑھ کے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لال سرخ ہو گیا. کہا کیا بولا؟ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ابھی تک صدیق کہہ رہے ہیں، ابھی تک صدیق کہہ رہے ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. پھر کسی کو بھڑکانا ہو تو یہ طریقہ ہے، کیا ہو یا نہ کیا ہو آپ منہ سے بک دے، اس نے تو مان جانا. اور یہی اسلام کی جنگوں میں ہوا جو عبداللہ ابن سبا نے کیا. ادھر جا کے کچھ کہنا، ادھر جا کے کچھ کہنا تاکہ ان کو آپس میں لڑا دے. لیکن ہماری قوم کو صرف پارٹیاں برقرار رکھنے میں اس چیز کی سمجھ نہ آ سکی. سمجھ آئی؟ چہرہ مبارک سرخ ہوا. فرمایا اگر تم اس بات پر مجھے روکتے ہو کہ میں صدیق نہ کہوں تو آپ نے اونچی گرجدار آواز سے کہا نعم هو الصدیق، نعم هو الصدیق، نعم هو الصدیق. 3 مرتبہ کہا. فرمایا ایویں تے مڑ ایویں صحیح. 3 مرتبہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ صدیق، صدیق، صدیق. اور فرمایا کہ جو ان کے صدیق ہونے کا قائل نہیں، امام محمد باقر نے کہا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی تصدیق ہی نہیں فرمائے گا. اللہ اس کی تصدیق نہیں کرے گا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا. تو فرمایا جناب دل مچلتے ہیں سینوں میں دھڑکنے والے کہ ابو بکر کا معنی ہی پہلا ہے، ابو بکر کا معنی ہی پہلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے دوست ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کی. والذی جاء بالصدق
वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले, इस्लाम का इजहार करने में पहला नंबर सिद्दीक अकबर का, खिलाफत में पहला नंबर, कुरान मजीद को जमा करने में पहला नंबर, ठीक है, कुरान को मुसहफ का नाम देने में पहला नंबर, ठीक है, खिताबत में पहला नंबर। खिताबत नाज करती है मेरे सिद्दीक अकबर पर। खिताबत में पहले खतीब इस्लाम के हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो है, और नबी करीम अलैहि सलाम की हिफाजत करने में भी पहला नंबर है, मस्जिद बनाने में भी पहला नंबर है, हिफाजत मुस्तफ़ा करने में भी पहला नंबर है, और मस्जिद बनाने में भी पहला नंबर। ना जाया करो ना वहाँ पर जाके मस्जिद नबी में जाके नमाज ना पढ़ा करो अगर सिद्दीक से इतना बुग़्ज़ है। तो पता चला जनाब कि अबू बकर का माना क्या है? पहला। अबू बकर का माना है पहला। अब थोड़ा सा आपकी वालिद गिरामी का नाम उस्मान और कुन्नियत अबू कुहाफा, थोड़ा सा मैं तारुफ आपका सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से करा लूँ। ये दूसरा जुमा है मेरे ख्याल में, रबीउल उखरा का है, दूसरा है, पहला जुमा है जमादिउल आखिर का है, दूसरा है जनाब, पहला नहीं है, दूसरा जुमा है। हाँ जी दूसरा जुमा है ये। पीछे कितने जुमे और कितने जुमे आएंगे? 2 आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी। हम जब अहले बैत का बयान करते हैं तो 2-2 महीने गुजर जाते हैं। लोग तो बस 10 और बस, लेकिन अल्लाह के फजल से सारा साल ही अली की शान चलती है, हसन हुसैन की शान चलती है। तो जहां अहले बैत की शान चलती है वहां अबू बकर की शान भी चलती है। वालिद का नाम उस्मान है, कुन्नियत अबू कुहाफा है, और वालिदा का नाम सलमा, कुन्नियत उम्मुल खैर। अज़वाज और औलाद, 4 औरतों से आपने निकाह फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। पहला निकाह कुरैश के मशहूर शख्स अब्दुल उज़्ज़ा की बेटी उम्मे कुतैला या कतीला, इनसे फरमाया। जाहिर है फिर बड़े लोग हैं, और मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है एक MNA की हैसियत के आमिल थे। यानी अगर हमारे माहौल में कोई शख्स MNA का इलेक्शन लड़ने के काबिल हो, जितनी हैसियत हमारी नज़रों में उसकी हो, अबू बकर सिद्दीक की वही थी। कोई आम इंसान नहीं थे आप मुआशरे के अंदर। इसलिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना ये कोई आम बात नहीं थी, बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल था, रब्बुल जलाल का बहुत बड़ा फजल था सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला निकाह अब्दुल उज़्ज़ा की बेटी उम्मे कुतैला से आपने फरमाया। अल्लाह ताला ने उनके बतन से एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वही हजरत अस्मा अबू जहल ने जिनके कानों की बालियां खींची थी, थप्पड़ मारा था जिन्हें, वो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दूसरा निकाह आपने कबीला फिराश बिन गनम बिन कनाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत उम्मे रुम्मान ज़ैनब बिनत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ईमान लाई थी। और ये उम्मे रुम्मान वो शख्सियत हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया, जिसने दुनिया में जन्नती हूर देखनी हो वो हज़रत उम्मे रुम्मान को देख ले, जो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या है, ज़ौजा है। ये दूसरा निकाह था हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इनके बतने अक़दस से 2 शख्सियात पैदा हुई,
جن کا آپ نام سنتے رہتے ہیں. ایک حضرت عبد الرحمن جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور دوسری پاک بیٹی، وہ بیٹی جس کی شان میں قرآن کی 17 یا 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی ہیں. یہ مرتبہ بھی کس کو مل رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی کی شان میں رب ذوالجلال نے سورہ نور کی 17 یا 18 آیات جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں. سمجھ آئی جی؟ جس کی شان میں ایک آیت نازل ہو جائے کتنی عظمت والا ہے. تو جس کی پاک دامنی کے بارے میں 18 آیات نازل ہوں کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے. حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی ام رومان جو ہیں ان کے بطن سے پیدا ہوئے، یہ دونوں بہن بھائی. اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انتہائی خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، لمبے قد کے مالک تھے، بہت خوبصورت تھے. تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ سے ہوا، جن کے بطن سے سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں. اور چوتھا نکاح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ وہ نکاح ہے جس نے خارجیت اور رافضیت کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی. وہ نکاح آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. اب میں ان کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دوں کہ یہ خارجیت اور رافضیت کی جڑیں اس نکاح کی وجہ سے کس طرح اکھڑ جاتی ہے. حضرت اسماء بنت امیس جو ہے یہ بیوی ہے سب سے پہلے حضرت سیدنا جعفر طیار. جانتے ہیں آپ کس کے بیٹے؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں. حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی ہے. یہ وہ جعفر طیار طا کے ساتھ یا مشدد پر الف پر را، طیار طیارہ سن، طیارہ اڑنے والا. حضور نے فرمایا کہ جعفر جب شہید ہوئے، سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا جعفر طیار. ایک روایت کے مطابق جنت میں اڑنے والی شخصیت کی آپ زوجہ تھی، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب ان کی بیوی تھی. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد حضرت اسماء بنت امیس نے نکاح کر لیا حضرت صدیق اکبر سے. اگر علی کے بھائی کے گھر میں ابو بکر صدیق کا گلہ سنا ہوتا تو جس کا خاوند منصب شہادت پر پہنچ جائے نا، وہ کبھی بھی بعد میں اپنے خاوند کے دشمنوں سے شادی نہیں کرتی. سمجھ آئی؟ آپ کی توجہ کہیں دائیں بائیں ہے. کبھی بھی دشمنوں سے شادی نہیں کرتی. اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کے وقت یہی اسماء بنت امیس ہیں جن کو حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات نے بلوا بھیجا کہ میری بات سنیں، آگے میں نے کچھ مشورہ کرنا ہے، کچھ وصیتیں کرنی. وہ آپ نے جو اپنی چارپائی کے متعلق وصیت کی تھی. تو اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا کی دشمنی ہوتی تو کبھی بھی باوقت وصال دشمن کی بیوی کو نہ بلا کے وصیت کرتے. لوگوں کا دماغ اور طرف جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے
احمد رضا کے روحانی بیٹوں کا دماغ جو ہے وہ محبت کی طرف جاتا ہے. کبھی وصیت نہ فرماتی. آپ یہ بتائیں ہم میں سے کوئی مرنے لگے تو اپنے دشمنوں کو بلا کے وصیت کرتا ہے یا دوستوں کو, قریبی لوگوں کو بلا کے وصیت کرتا ہے؟ تو آپ نے وصیت کی. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت اسماء بنت امیس نے پتہ نکاح کس سے کیا؟ مولا علی سے. پتہ چلا اگر صدیق اکبر کے گھر میں ابو بکر صدیق کے گھر میں علی کا گلہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت اسماء علی سے نکاح نہ کر. تو حضرت اسماء سے صدیق اکبر نے نکاح کیا, بتایا کہ میری اور علی والوں کی کوئی مخالفت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور حضرت اسماء سے علی نے نکاح کر کے یہ بتایا کہ ہماری اور ابو بکر کی کوئی آپس میں مخالفت نہیں ہے, روٹی روزی کے چکر میں مخالفتیں بنانی پڑتی ہے بھائی. ہمیں سمجھ آئی کوئی؟ اگر لوگ یہ کہہ دیں کہ سارے صحابہ بھی سچے ہیں, اہل بیت بھی سچے ہیں, تو پھر روٹیاں ہی بند ہو جائیں گی, روزیاں بند ہو جائیں گی. کون بلائے گا, کون پیسے نچاور کرے گا, کون روپے دے گا, کون جناب والا وہ مرغے کھلائے گا؟ یہ بات ہے. تو چوتھا نکاح آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور لطف کی بات ذرا سماعت فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کا نام محمد بن ابی بکر ہے, یہ حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے ہوئے. جب آپ نے نکاح کر لیا حضرت علی المرتضیٰ سے تو علی نے کہا یہ ابو بکر کا بیٹا ہے, میں اس کی پرورش کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسماء کے بیٹے, اسماء بنت امیس کے بیٹے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے, ان کی پرورش علی کے گھر میں ہوئی ہے. یار اس کو ٹھیک کر دو یار, کو تھوڑا لاپتے گیر بیٹا ہے کو. علی کے گھر میں ابو بکر صدیق کے بیٹے کی پرورش ہو رہی ہے, ان کی زوجہ سے علی نے نکاح کر رکھا ہے. تو اختلافات علی کو نظر آتے تھے؟ کوئی نہیں. آج لوگوں کو زیادہ نظر آ رہا ہے. خدا کا نام ہے یار, خدا کا نام ہے, اسلام کا نقصان نہ کرو, دین کا نقصان نہ کرو, الجھاؤ نہیں لوگوں کو, بلکہ اسلام کو مضبوط کرو. یہ جملہ کہہ کے کہ رسول پاک کے اہل بیت بھی بے مثال ہے, حضور کے تمام صحابہ بھی بے مثال ہے, اس جملے سے اسلام کو تقویت پہنچے گی. جو تم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے تقویت نہیں پہنچے گی, بلکہ اسلام کا نقصان یہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت گرامی, ایک صدق ہوتا ہے, ایک صادق ہوتا ہے, ایک صدیق ہوتا ہے اور ایک صدیق اکبر ہوتا ہے. صدق کہتے ہیں سچائی کو, صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو, صدیق کہتے ہیں. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کی شان یہ ہے کہ وہ جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے. یہ شاید آپ کی سمجھ میں بات ابھی نہ آئی. صدق سچائی کو کہتے ہیں, صادق سچ بولنے والے کو کہتے ہیں, اور صدیق کہتے ہیں ایسے سچ بولنے والے کو جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے. جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے, اسے صدیق کہا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثال ایک میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی تھے, ایک شاہی ساقی تھا, بادشاہ کو شراب پلانے والا, تو آپ نے اس نے آپ کو صدیق کہا. کس کو؟ یوسف ایھا الصدیق. قرآن میں الفاظ موجود ہیں.
کہ جیسے یوسف کہیں گے ویسے ہوگا. صدیق اسے کہتے ہیں جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے. وہ کہہ دے کرتا کون ہے؟ رب ذوالجلال. یہ اولیاء کی شان ہے، جو اولیاء اللہ جو صحیح معنی میں اولیاء ہیں، جو صحیح معنی میں اولیاء. دربار بنانے سے ولی نہیں بن جاتا، مزار پہ کروڑوں روپے لگانے سے ولی نہیں بن جاتا. ولی وہ ہے جب اس کی زندگی یاد آئے تو حضور کی شریعت یاد آئے، بس حضور کا دین یاد آئے. اب میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، ہماری قوم کا حال تو یہ ہے کہ جو جس کے بکھرے ہوئے غیر حجامت شدہ بندے کو نالی کے اوپر پڑا دیکھ لیں، اس سے بھی دم کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں. ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ رب العزت کا دین یاد آئے. جیسے کہہ دے رب کی ان سے محبت اتنی ہے کہ ویسے رب ذوالجلال فرما دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر وہ شخصیت ہے، صدیق اسے کہتے ہیں کہ جیسے کہہ دے اللہ تعالیٰ ویسے کر دے. اور پھر ان صدیقین میں سے بھی صدیق اکبر، اکبارو اس میں تفضیل ہے، بہت بڑا صدیق اور بھی ہیں، صدیق اور بھی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے کہ ان صدیقین میں بڑے صدیق ہے. ان صدیقین میں بڑے صدیق ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے یوں تو بہت ساری روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت بخشی، اور قرآن میں بھی آپ کی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے صدیق ہونے کی گواہی جو ہے وہ دی ہے، جناب صدیق اکبر. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ اور اس حدیث کو روایت کرنے والے توجہ سے سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہے. آپ اس کو روایت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امی سے کہ جبریل، میں نے معراج کیا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اور راتوں رات ہم یہ کام کر کے جا رہے ہیں، تو کہیں میری قوم مجھ پہ تہمت نہ لگائے، وہ میری تصدیق نہیں کرے گی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی. تو حضرت جبریل امین آگے سے کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آپ المعجم الاوس کے اندر علامہ طبرانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلاتی ہے، آپ پر یقین نہیں کرتی، تو ایک بندہ وہ ہے جو آپ کی ضرور تصدیق کرے گا. یا رسول اللہ ایک بندہ وہ ہے جو آپ کی لازمی تصدیق کرے گا. رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ کون؟ حضرت جبریل نے کہا وہ ابو بکر صدیق ہے. ساری دنیا آپ کو جھٹلاتی رہے لیکن ابو بکر وہ ہے جو آپ کو جھٹلائے گا نہیں، وہ ہمیشہ آپ کی تصدیق کرے گا. اور وہی ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو ابو جہل نے بھی اعتراض کیا، سب نے اعتراض کیا. ابو جہل کا جو سب سے پہلا تانا ہوتا تھا نا، وہ ابو بکر صدیق کو ہوتا تھا. اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. آپ کو کسی بندے سے شکایت ہو نا، کسی بندے سے شکایت ہو، اس کا علامہ دینا ہو آپ نے، تو کسے جا کے دیتے؟ جس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس کا پیار ہوتا ہے. اگر ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کہیں پر نہیں ملے نا، تو ابو جہل سیدھا کس کے گھر جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے گھر. اور جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس سے کوئی علامہ دینا ہوتا، تانا دینا ہوتا، تو رسول اللہ کو تانا جا کے نہ دیتے،
وہ سب سے پہلا تانا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیتے تھے، اس لیے کہ جو تعلق مصطفیٰ کا صدیق کے ساتھ ہے اور جو صدیق کا مصطفیٰ کے ساتھ ہے اس میں کوئی دراڑ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات تو ابو جہل بھی مان گیا، اس نے جا کر حضرت صدیق اکبر سے کہا ابو بکر، صدیق وہ بھی نہیں کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ اب یہ جان لیں کہ ابو بکر کہنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابو جہل کا طریقہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ کہا تیرا وہ جو یار ہے نا، وہ یار وہ تیرا جڑا بیلی ہے بھلا ایویں بھی ہویا کدی؟ وہ آندا میں راتوں رات میں وہ مسجد اقصی بھی گیا تے میں، کیونکہ اگلی سمجھ بھی انہوں نہیں آندی پئی سی تو جو فرمائے یعنی مسجد اقصی سے جو آگے کا سفر ہے نا اس کی سمجھ ابو جہل کو بھی نہیں آتی تھی۔ ان السہم لبلغ المقتل، شاید آپ سمجھ گئے ہوں، اس سے جو اگلا سفر ہے نا معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا۔ صدیا طالب نے تے مطلوب گیا، جبرائیل سے صد کے لے جان والا، بعض آخدے نے بن دروازیاں دے کیویں گیا او عرش تے جان والا، امبر عقل نو کیے دخلے تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ یہ تمہیں کیا سمجھ کے وہ کہاں سے کہاں؟ امام اہل سنت نے کہا اسی کے جلوے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ غور کیجئے ان لفظوں پہ۔ امام احمد رضا پر اعتراض کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ احمد رضا کی بولی اگر خدا کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے احمد رضا بولتا کیا ہے۔ اسی کے جلوے، کس کے؟ اس رب کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اس نے کہا اوپر کی سمجھ اسے بھی نہیں آتی تھی، لوگوں کو بھی نہیں آتی، اور وہ بھی ابو بکر کو ابو بکر کہتا، صدیق نہ کہتا تھا۔ بھلا ایویں بھی کدی ہویا ابو بکر راتوں رات اتنا کچھ ہو جاوے؟ ایک بندہ آ کے میں مسجد اقصی گیا، میں یہ بھی کیتا وہ بھی کیا فلاں بھی کیا فلاں، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو جہل پہلے مجھے یہ بتا یہ کہا کس نے ہے؟ پہلے یہ دیکھو یہ بولا کس نے ہے، فرمایا کس نے؟ کہا تیرے یار نے کہا۔ کہا میرے تو بڑے یار ہیں۔ بتا کس یار کی بات کرنا؟ محمد بن عبداللہ نے کہا۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ جبریل نے کہا تھا کہ کوئی اور مانے یا نہ مانے صدیق ضرور مانے گا۔ پتہ چلا صدیق کے نام کا تلفظ رب ذوالجلال نے جبریل کی زبان سے بھی کروایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔